سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ان کے بارے میں دو طرح کے طبقے وہ ہیں جو نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ یہ وہ طبقے ہیں جو افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ یا تو انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت میں موضوع و من گھڑت روایتوں کا سہارا لیا اور ان کی شخصیت کو ان کے مقام سے بڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس نے رفض سے متاثر ہو کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض رکھا اور امت کے سامنے ایسے پہلو اجاگر کیے جس سے ان کی شخصیت کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلتی ہیں۔ یہ ناسبیت ہے۔ یہ دونوں طبقے نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ معتدل طبقہ وہ ہے جو حضرات اہل سنت والجماعت کا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں جو موقف ہے وہ احترام اور تقدیر اور عزت و تکریم کا موقف ہے۔ جس طرح ساری مخلوق مل جائے کسی ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی، اسی طرح ساری امت جمع ہو جائے ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی، چاہے اس میں پوری امت کے صوفیاء، اذکیاء، علماء، اولیاء، بزرگ سارے اس میں اکٹھے ہو جائیں، ایک ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ یہ صحابی وہ ہے جس کی آنکھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی ہے، اور باقی امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ تو یوں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں صحابیت کا لقب حاصل ہے، جنہیں صحابیت کا منصب حاصل ہے۔ لہٰذا اس منصب کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کے ہاں ان کی صحابی ہونے کی حیثیت سے جو عزت و تکریم ہے وہ بہت بلند و بالا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت میں ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اہل سنت والجماعت اس فضیلت کی وجہ سے ان تمام صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ کتنی فضیلتیں بیان کی گئیں کہ ان مہاجرین و انصار سے جو سابقین ہیں یا جو بعد میں آئے ہیں اور جنہوں نے ان کے ساتھ اتباع کا سلسلہ جاری کیا ہے، اللہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس آیت کی بنیاد پر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اسماء گرامی کے ساتھ رضی اللہ عنہم لکھتے ہیں کہ یہ رضی اللہ عنہم کی سند ان کو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ صرف یہی نہیں، ورضوا عنہ، وہ بھی اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان کو اتنا نوازیں گے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہوگا، وہ بھی ان سے راضی ہوں گے۔ تیسری فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے لیے سب سے پہلے مرحلے میں جنات تیار کی ہوئی ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا گیا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس کو یہ مناصب حاصل ہو گئے۔ تو یوں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی منصب صحابیت پر فائز صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان کیا ہوا ہے۔ لہٰذا ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہمیں احترام و تقدیر اور آداب و تقدیس کا پہلو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اب ان کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ویحک یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے دوران پتھر اٹھاتے ہوئے اور اینٹیں اٹھاتے ہوئے ان کو یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور وہی ہوا
کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت انہی جنگوں میں ہوئی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین ہوئیں۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور چونکہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں تھے اور ان کا قتل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کی طرف سے ہوا، لہٰذا یہ جملہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منسوب کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی ان کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمیں اس روایت کو سمجھنا ہے، قرآن کریم کی روشنی میں سمجھنا ہے، احادیث شریفہ کی روشنی میں سمجھنا ہے، اور میں آپ کے سامنے صحیح بخاری، صحیح مسلم کی اور دیگر صحیح روایات پیش کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت اس غلط فہمی کے ازالے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، ہمیشہ کسی بھی موضوع پر آپ نے بات کو سمجھنا ہے تو اس موضوع کی جتنی روایات ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر جب آپ بات کو سمجھیں گے تو صحیح نتیجہ نکالیں گے، اور اگر کسی ایک روایت کی بنیاد پہ کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ نتیجہ صحیح نہ ہو۔ تو یہاں صرف ایک حدیث کو بنیاد بنا کر اس پہ من مانی تعلیقات چڑھا کر پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر صحیح احادیث میں جو کچھ منقول ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے آج میں آپ کے سامنے ان دیگر روایات کو بھی رکھتا ہوں تاکہ اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو۔ سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں اگر کوئی غلط فہمی ہے اس کا ازالہ ہو، اور اگر معاشرے کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ڈالی جاتی ہے، پھیلائی جاتی ہے، تو ہم دلیل و برہان کے ساتھ اس غلط فہمی کے ازالے کی کوشش کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 149 اور یہی روایت صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 6740 ہے، باب ذکر الخوارج۔ اس میں پہلے آپ حدیث کو سنیے، پھر ہم اس کے الفاظ پر آتے ہیں۔ عن ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر قوما یکون فی امته یخرجون فی فرقۃ من الناس سیماہم التحالق قال هم شر الخلق او من اشر الخلق یقتلهم ادنى الطائفتین الى الحق قال ابو سعید وانتم قتلتموهم یا اہل العراق۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے ایک قوم کا ذکر کیا کہ جو امت اسلامیہ کے آپس میں افتراق کے ماحول میں ایک نئی قوم جنم لے گی، نئے طبقہ جنم لے گا، اور ان کی نشانی کیا ہوگی کہ وہ سر کو منڈانے والے ہوں گے، زیادہ سر منڈا کے رکھا کریں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہم شر الخلق، وہ مخلوق کے بدترین لوگ ہیں، او یا یہ فرمایا اشر الخلق، سب سے بدترین لوگ ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا یقتلہم، ان برے لوگوں کو قتل کرے گا، ادنی الطائفتین الی الحق، دو گروہوں میں سے ایک ایسا گروہ جو حق کے زیادہ قریب ہے۔ اب اس میں دو طبقوں کا ذکر ہے، اور ان خوارج کو، ان برے لوگوں کو جو قتل کرے گا، ان دو جماعتوں میں سے جو دو جماعتیں اس وقت موجود ہوں گی، اس قاتل جماعت کے بارے میں جو ان خوارج کا خاتمہ کرے گی، انہیں شکست دے گی، ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی، ان کا جو تعارف فرمایا وہ یہ تھا کہ اس وقت کی مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سے یہ جماعت ادنی الطائفتین الی الحق، ان دو میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگی۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ اے اہل عراق، ان خوارج کو تم نے قتل کیا تھا، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت نے قتل کیا تھا۔ ابن جوزی کشف المشکل من حدیث الصحیحین میں اس کی وضاحت کرتے ہیں
کہ تقتلہم ادنی الطائفتین الی الحق کا معنی یہ ہے اے اقربہما، ان دونوں جماعتوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہے، واراد بالطائفتین، اور ان طائفتین سے، ان دو گروہوں سے مراد کیا ہے؟ ہم و مخاصمہم، وہ لوگ جو ان خوارج کا خاتمہ کریں گے اور وہ جو ان کے مد مقابل ہوں گے۔ اب خاتمہ کرنے والی جماعت خوارج کی وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے، اور ان کے مد مقابل سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے۔ تو گویا یہ دو جماعتیں تھیں، اور چونکہ ان کا خوارج کا خاتمہ ان کو شکست دی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے اس بات کی خبر دی تھی کہ ان خوارج کو قتل کرنے والے حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ تو گویا دوسری جماعت کو حق سے خارج نہیں کیا گیا، حق کی طرف رکھا گیا، لیکن اس جماعت کو زیادہ قریب کہا قرار دیا گیا۔ یہ جو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، آپ اس کی خصوصیت کو سمجھتے ہیں کہ دونوں طائفے اس بنیادی وصف میں شریک ہیں، لیکن ایک کو فضیلت حاصل ہے، ایک کو صرف اس سے زیادہ قربت حاصل ہے۔ گویا حق کے وصف میں دونوں شریک ہیں، لیکن یہ جو ان کو قتل کرے گی ادنی الطائفتین الی الحق ہوں گی، کہ حق کے زیادہ قریب ہوں گی۔ عزیز طلباء و طالبات، یہی روایت صحیح مسلم میں دوسرے الفاظ کے ساتھ ہے، باب ذکر الخوارج ہے، حدیث نمبر 151 ہے۔ الفاظ مبارکہ سن لیجئے، یہاں ادنی الطائفتین الی الحق کے بجائے اولاہم بالحق، یہ تفضیل کے الفاظ ہیں۔ اولاہم بالحق یعنی وہ حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون فی امتی فرقتان فتخرج من بینہما مارقۃ یلی قتلہم اولاہم بالحق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کے دو طبقے ہو جائیں گے، دو گروہ ہو جائیں گے، اور ان دو گروہوں میں سے ایک سرکش گروہ نکلے گا، اس سرکش گروہ کو قتل کرنے والے وہ ہوں گے جو اولاہم بالحق، ان دو طبقوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ اب یہ حدیث شریف کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں بالکل واضح ہے کہ ان خوارج کو قتل کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت تھی۔ زید بن وہب جوہنی کہتے ہیں کہ وہ خود اس لشکر میں تھے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا، اور اس لشکر نے پیش قدمی کی تو اور وہاں پہنچ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یخرج قوم من امتی۔ آگے پوری اس روایت کا ذکر ہے کہ یہاں پہنچ کر جب خوارج کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث بیان فرمائی کہ میری قوم میں، میری امت میں ایک ایسا طبقہ نکلے گا کہ جو اشر الخلق، سب سے برا طبقہ ہوگا۔ اس اعلان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ قتال اور جہاد شروع کیا۔ اس کا حوالہ شرح السنہ للبغوی، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 230، باب قتال الخوارج والملحدین، خوارج اور ملحدین کے قتل کا بیان۔ تو یوں گویا خوارج کا قتل چونکہ ملحدین کا قتل ہے، اور ہمارا یہ موضوع بھی چونکہ الہادی فکر کا جائزہ ہے، اس حوالے سے ہمارے اس موضوع کی مناسبت بھی اس کے ساتھ ہے، اور آپ کا ایک سوال بھی اس سے تھا۔ دوسرا یہ حوالہ کہ خوارج کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جماعت ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری جلد 12 صفحہ 295 پہ لکھتے ہیں، وفی روایت افلح بن عبداللہ، وہ کہتے ہیں حضرت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولہ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوارج کے بارے میں یہ حدیث خود سنی ہے، واشہد، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ان علی قتلہم، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت نے اس طبقے کو قتل کیا۔ یہی حضرت افلاح کہتے ہیں وحضرت مع علی قتلہم بالنہروان، میں خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان خوارج کے قتل میں نہروان کے موقع پہ شریک تھا۔ تو یوں گویا یہ بات طے شدہ ہے کہ خوارج کا قتل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت نے کیا، اور ان کی جماعت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک جگہ اس پہ ارشاد فرمایا
अदना त्वाइफतैन इलल हक, और दूसरी जगह इरशाद फरमाया औलाहुम बिल हक, कि वो हक के ज़्यादा करीब होंगे। तो जब ज़्यादा करीब होने की बात खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दी, तो अब तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया का लफ्ज़ भी हमारे जहन में समझ में आ गया कि जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी किसी गलत फहमी की वजह से आमने सामने हुए, तो उसमें भी इन मुनाफिकीन का बहुत बड़ा किरदार था कि जो इधर भी मौजूद होते थे उधर भी मौजूद होते थे। ना वो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमात के लोग थे, ना सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमात के लोग थे। वो यही खवारिज थे, यही मुनाफिकीन थे। वो इधर से भी माहौल में ख़राबी पैदा करते, उधर से भी माहौल में ख़राबी पैदा करते, और जब भी मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुँचने लगते तो वो किसी न किसी अंदाज में इन मुज़ाकरात को सबूताज कर देते। कभी रात को एक दूसरे पर तीरंदाजी शुरू कर देते और गलतफहमियाँ पैदा हो जाती और लड़ाई का माहौल वो गर्म हो जाता। गोया इन हालात को, इन माहौल को हमें पेश नज़र रखना चाहिए कि वो लड़ाइयाँ किस पस मंज़र में हुई, कहाँ हुई, किस तरह हुई, क्या क्या वजह बनी उनकी, इन आधार को भी हमें पेश नज़र रखना चाहिए। अब शरह मुस्लिम लिन्नववी हदीस नंबर 2915 के झैल में इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, क़ाल उलमा, हज़रात उलमा कहते हैं, हादल हदीस हुज्जतुन ज़ाहिरतुन, ये जो हदीस है ये वाज़े हुज्जत है। तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया वाली हदीस ये एक वाज़े दलील है फ़ी अन्न अलिय्यन रज़ियल्लाहु अन्हु कान मुहिक्कन मुसीबन, कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका मौक़िफ़ सही था और उनका मौक़िफ़ हक़ पे मबनी था। दूसरे तबके के बारे में वो क्या इरशाद फरमाते हैं, वत्ताइफतुल उखरा बुगातुन, और चूंकि इस हदीस में उनको बागी कहा गया है तो दूसरा तबका बागी था। आगे क्या फरमाते हैं, लाकिन्नहुम मुज्तहिदून, लेकिन उनका भी इज्तिहाद था, वो भी मुज्तहिद थे, वो भी सहाबा थे, तो उन्हें भी इज्तिहाद का हक था। फला इस्मा अलैहिम लिज़ालिक, चूंकि वो मनसब इज्तिहाद पर फाइज थे लिहाजा इस वजह से वो गुनाहगार नहीं होंगे। चूंकि हदीस शरीफ में क्या आता है, सैयदना अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, बुखारी में हदीस नंबर 7353 है, इज़ा हकमल हाकिम फज्तहदा सुम्मा असाबा फलहु अजरान, अगर कोई हाकिम इज्तिहाद करता है और सही नतीजे पर पहुंचता है उसको 2 अजर मिलेंगे। व इज़ा हकम फज्तहदा सुम्मा अख्ता फलहु अजरुन, और अगर कोई हाकिम इज्तिहाद करता है और गलती कर लेता है तो उसको भी 1 अजर तो मिलेगा। तो इसी बात को बयान करते हुए इमाम नववी कहते हैं कि यहाँ चूंकि हदीस में आ गया तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया, तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ग्रोह उसको बागी तो कहा जाएगा, लेकिन चूंकि वो मुज्तहिद थे लिहाजा उनको गुनाह नहीं होगा। इसका हवाला मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया। से इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के सामने जब ये मसला बयान किया जाता था तो वो फरमाते, ला अतकल्लमु फ़ी हादा, मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, वस्सुकूतु अन्हु अस्लम, और इसमें खामोश रहना ही ज़्यादा बेहतर है, इसी में सलामती है। मुलाहज़ा हो इब्न रजब की फ़थुल बारी जिल्द 3 सफ़ा 306, वह एक फ़थुल बारी इब्न हजर की है, ये फ़थुल बारी इब्न रजब की है, इसकी जिल्द 3 है, सफ़ा 306 है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुल्लुहुम इज्तहदू फ़ीमा फ़अलूहु व अरादुल्लाह अज़्ज़ व जल, हर तबके ने इज्तिहाद किया अपने तसर्रुफ़ात में और इन सब का मकसद अल्लाह की रज़ा था। आगे एक हक़ पर था, दूसरे को गलती लगी, जो हक़ पर था उसको 2 अजर मिले, जिससे इज्तिहाद में गलती हुई उसको 1 अजर मिला। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि ये इज्तिहादी गलती थी और उलमा कहते हैं कि इज्तिहादी गलती पर ही इसे महमूल किया जाएगा। इमाम इब्न हम्माम कहते हैं, वमा जरा बैन अली व मुआविया कान मबनियन अलल इज्तिहाद, सैयदना अली और सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दरमियान जो भी सूरत हाल दरपेश हुई ये इज्तिहाद की बुनियाद पर थी कि उनका इज्तिहाद ये था, इनका इज्तिहाद ये था। अजीज़ तलबा व तालिबात, अब हम चौथे मौजू की तरफ आते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने
ایک باب قائم کیا ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للحسن ابن علی رضی اللہ عنہما ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین وقولہ جل ذکرہ فاصلحوا بینہما۔ یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید و سردار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے اس بات کا ذکر کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مسلمانوں کے دو گروہوں میں جب اختلاف ہو جائے تو اس میں صلح، ان میں صلح کرا دو۔ عزیز طلباء و طالبات، وہ آیت کیا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، جب مسلمانوں کے دو گروہوں میں قتال ہو جائے تو ان دونوں میں صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے خلاف باغی ہو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تم اس کے خلاف قتال کرو، حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ گویا یہاں بھی ان کو اسلام سے خارج نہیں کیا گیا، یہی کہا گیا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ وہ مومنین ہی کے دو گروہ ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کہہ کر اس بات کو اس روایت کے ساتھ جوڑ دیا کہ یہاں بھی مسلمانوں ہی کے دو گروہ تھے جن میں اختلاف ہوا۔ آگے روایت کو ذکر کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، حدیث نمبر 2704 ہے، اس میں یہی الفاظ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سید و سردار ہوگا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بین فئتین عظیمتین من المسلمین کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں ہی کے دو گروہ ہوں گے۔ تو جب مسلمانوں ہی کے دو گروہ میں کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ ساری کی ساری صورتحال آ گئی، ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائیں؟ آگے دوسری روایت سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسے کہ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین، یہاں عظیمتین کے الفاظ نہیں ہیں، بین فئتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے حسن کی وجہ سے صلح کا سبب بنا دیں گے۔ یہ بخاری شریف میں 3 جگہ پہ آتی ہے، حدیث نمبر 3629، حدیث نمبر 3746، حدیث نمبر 7109۔ اب یہاں ہم نے ایک بات کو سمجھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتا دیا وقت سے پہلے کہ دو گروہوں میں اختلاف ہوگا اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں صلح کا سبب بنیں گے، تو ان کے صلح کا سبب بننے پر تو خوشی کا اظہار کیا، لیکن ان دو جماعتوں کے بارے میں کچھ بتا سکتے تھے، کچھ فرما سکتے تھے، لیکن خاموشی اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی ایک جماعت کے بارے میں کوئی ایسا تبصرہ نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر دینے والے ہیں، آپ کو بتا دیا گیا تھا اور آپ نے بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا اور یہ بھی ہوگا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے صلح ہوگی، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دوسری جماعت کے بارے میں خاموش ہوں، ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں تبصرہ کریں دوسری جماعت کے بارے میں اور ان کو برا بھلا کہنے کی کوشش کریں؟ تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہمارے اس موضوع کی ایک اہم حدیث ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، 5ویں نمبر پر ایک بڑی واضح حدیث جو بخاری شریف کی ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر مبنی ہے، وہ ہمیں سننی ہے اور اس کو سن کر ہم نے کوئی نتیجہ اور فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت ام حرام بیان کرتی ہیں انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ انا فیہم قال انت فیہم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری قوم، میری امت میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو
سمندری وسائل پر سوار ہو کر جہاد کے لیے جائیں گے اور غزوے کے لیے جائیں گے. قد اوجبو، انہوں نے اپنے اوپر جنت واجب کر دی. ام حرام کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان میں ہوں گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں آپ بھی ان میں ہوں گی. بخاری شریف کی حدیث نمبر 2924 باب ما قیل فی قتال الروم. اب اس میں ملاحظہ فرمائیے، امام فریابی کہتے ہیں وکان اول من غزاہ معاویہ. یہاں جو ہے نا اول جیش من امت یغزونا، سب سے پہلا لشکر جو سمندری غزوے پر جائے گا. تو فریابی کہتے ہیں اول من غزاہ معاویہ فی زمن عثمان بن عفان، سب سے پہلے اس سمندری جہاد کے سفر پر روانہ ہونے والے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور سیدنا عثمان بن عفان کی خلافت کا دور تھا. ملاحظہ ہو کتاب الشریعہ للآجری حدیث نمبر 1922. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی روایت کے ذیل میں لکھتے ہیں قد اوجبو کا معنی کیا ہے؟ اے فعلوا فعلا وجبت لہم بہ الجنہ، کہ انہوں نے ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی ہے. تو یوں عزیز طلباء و طالبات، یہ حدیث ایک واضح روایت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے. امام عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری کی جلد 14 صفحہ 198 پر لکھتے ہیں یغزون البحر کا معنی کیا ہے؟ اراد بہ جیش معاویہ، اس سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مراد ہے، جن کے بارے میں وقال المحلب معاویۃ اول من غزا البحر، سب سے پہلے یہ سمندری جہاد کرنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یوں عزیز طلباء و طالبات، اول جیشن یغزون البحر کی یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے اس کا سب سے پہلا مصداق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں 15ویں صدی میں آ کر ان کے بارے میں عجیب و غریب تبصرہ کرنے والے؟ ایک دو باتیں اور مختصر ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر مقرر فرمایا، جبکہ شام کا وہ علاقہ تھا جو مسلمانوں کی ایک ایسی چھاؤنی تھی جو اہم چھاؤنیوں میں شمار ہوتی تھی، اور وہاں انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس علاقے کی ذمہ داری ان کو سونپی. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حسبک بمن یؤمرہ عمر ثم عثمان علی اقلیم وہو ثغر فیضبطہ ویقوم بہ اتم قیام. تمہارے لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اتنا کافی ہے کہ ان کو امیر بنا کر بھیجا شام کا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جبکہ وہ ایک اہم چھاؤنی تھی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بہترین انتظام فرمایا اور نظم و ضبط کے ساتھ اس سسٹم کو چلایا. ملاحظہ ہو امام ذہبی کی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ 132. آخری بات جو بڑی اہم ہے، یا یہ کہہ لیجیے یہ بھی بڑی اہم ہے، اس کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اگر دو طبقوں میں، دو شخصوں میں اختلاف ہو جائے تو ان کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ غور فرمائیے. ان کا فیصلہ وہ کرتا ہے جس کو دونوں طرف اپنا فیصل بنا لیں. طرفین اگر اس کو اپنا فیصل بنا لیں تو پھر وہ فیصلہ کرتا ہے. عزیز طلباء و طالبات، آج 15ویں صدی میں جو سیدنا معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو کچھ ہوا اس کے فیصلے کر رہے ہیں، کیا سیدنا معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو فیصل بنایا ہے کہ تم میرے فیصلے کرو؟ کون ہوتے ہیں یہ ان بڑوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے؟ فیصل وہی ہوتا ہے جس کو طرفین فیصل بناتے ہیں. ان کو کس نے فیصل بنایا ہے یہاں پہ؟ دوسری بات نوٹ فرمائیے، یا فیصل وہ ہوتا ہے جو طرفین سے بڑا ہوتا ہے. گھر میں دو بچوں میں اختلاف ہو گیا، والدین بڑے ہیں، دو بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، ان کے چچا تایا موجود ہیں، وہ آ کے ان کے اس جھگڑے کو ختم کرتے ہیں چونکہ ان سے بڑے ہیں. تو جو بڑے ہوتے ہیں وہ خود ہی فیصل بن جاتے ہیں تاکہ اس اختلاف کو ختم کریں.
आज 15वीं सदी में जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माबैन फैसल बन के बैठे हुए हैं, मुआज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, क्या ये सैयदना अली और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से बड़े हैं जो इनका फैसला कर रहे हैं? ना इनको उन्होंने फैसल बनाया, ना ये उनसे बड़े हैं। इनको कोई हक नहीं है कि ये 15वीं सदी में बैठ के दो सहाबा के दरमियान फैसले करें। ये हैं कौन? ये छोटे हैं, ये सहाबी नहीं हैं, वो दोनों सहाबी थे। ये सहाबी नहीं हैं, ये ताबई भी नहीं हैं, ये तबा ताबईन भी नहीं हैं, ये खैरुल कुरून के लोग भी नहीं हैं। ये उन सहाबा इकराम के मुकाबले में बहुत छोटे लोग हैं। गोया ये थर्ड पार्टी है। ना उनको तरफैन ने फैसल मुकर्रर किया, ना उनसे बेहतर हैं कि फैसला करें, और ये उनसे बहुत छोटे लोग हैं। जब बहुत छोटे लोग हैं तो इनको कत्तान इस बात का कोई हक नहीं है कि हज़रात सहाबा इकराम के माबैन ये आज 15वीं सदी में बैठ के उनके फैसले करें। अलगरज अजीज़ तलबा व तालिबात, इन 7 बातों की रोशनी में सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाबत जो गलत फहमी फैलाई जाती थी, अहादीस से सही बुखारी सही मुस्लिम की रोशनी में मैंने मुख्तलिफ ज़ावियों से उसका तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश किया, ताकि ये फैलाई जाने वाली गलत फहमी, उसका इजाला हमारे जहनों से भी हो सके और हम लोगों के जहनों से भी इसका इजाला कर सकें। अल्लाह ताला मुझे और आपको हक़ पर कायम व दायम रखे और अहले सुन्नत वल जमात के मुअतदिल तबके के साथ कायम रखे, और इफ़रात व तफरीत में मुब्तला लोग जो सहाबा इकराम की या तो हद से मकाम को बढ़ाने वाले